رمضان 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 اللهم بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جنت کی چابیوں کا تذکرہ ہوگا. آج میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں جس مبارک عمل کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے فضائل اس قدر ہیں کہ بہت ساری حدیثیں اس کے فضائل میں موجود ہیں. آج کچھ احادیث بھی آپ سنیں گے. یاد رکھیے اسلام کا بنیادی وہ کلمہ ہے یہ کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. یہ کلمہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ کی اصل و بنیاد ہے. یعنی اگر کلمہ طیبہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی پکا نہیں ہے، اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہی نہیں ہے تو پھر باقی اعمال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ اسلام جس کو کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے اور یوں کہا جائے کہ جنت میں جانے والی تمام چابیوں کی اصل بھی یہی ہے. آئیے کچھ احادیث کے ذریعے کلمہ طیبہ کے فضائل سنیے اور آج ایک نیت کرنی ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں. ذرا فضائل تو سنیں اور ایمان تازہ کریں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ گواہی دینا دل کی گہرائیوں سے کس قدر بڑی برکت ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں حدیثوں میں فقط لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا اس سے مراد پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مگر اس کو اختصار کے طور پر شارٹ فارم میں لا الہ الا اللہ کے طور پر ذکر کیا گیا. جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف الحمد پڑھنا ہے، اس سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جہاں جہاں حدیثوں میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس سے مراد پورا کلمہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جنت میں جا سکتا ہے. مسلمان اور جنتی تو وہی ہوگا جو پورے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دل سے سچا مان کر زبان سے پڑھے. چنانچہ اس عنوان میں جہاں جہاں احادیث میں لا الہ الا اللہ کہا گیا اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہی ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ جنت کی چابیاں. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ گویا جنت میں جانے کا گیٹ پاس ہے، مگر یہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے. یہاں کچھ مسائل بھی آپ سنیں گے جو مزید ایمان کو جلا بخشیں گے، مزید کلمہ طیبہ سے محبت کو پیدا کریں گے. اب جو یہ احادیث آپ نے سنی ہے اس سے ایک بات سمجھ یہ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے سچا مان کر پڑھنے والا یقیناً ضرور جنت میں جائے گا. اب اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1 سنتے جائیے اور سمجھتے بھی جائیے. نابالغ مگر ہوش مند لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا، یا بالغ نے یہ کلمہ پڑھا اور فوراً ہی یا تو مجنون ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، یہ کلمہ پڑھتے ہی فوراً اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کوئی نہ نیک کام کر سکا نہ کوئی گناہ کر سکا. تو اب فقط کلمہ اسلام پر ایمان لانے کے سبب سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا نا. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے گناہوں کا گویا اندراج ہی نہیں ہو سکا تو اب یہ جنت میں چلا جائے گا. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے
کہ کسی نے کلمہ اسلام پڑھ کر عمر بھر نیکی ہی کے اعمال کیے، کوئی گناہ کا کام اس نے کیا ہی نہیں، تو یہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ کسی شخص نے کلمہ پڑھ کر کچھ نیک اعمال کیے اور کچھ گناہ کے کام بھی کر ڈالے، یعنی ہم جیسا اگر کوئی گناہ گار بندہ ہے تو فرمایا کہ مگر مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہا تو اگر اس شخص کو توبہ نصیب ہو گئی تو بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور اگر یہ شخص توبہ نہ کر سکا تو پھر اس کا معاملہ خداوند کریم کی مرضی پر ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے لیے اس کو جہنم کا عذاب دے، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اچھا، ایک اور صورت جو سمجھ آتی ہے، بہرحال کلمہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک بات تو طے ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، اس لیے کہ کلمہ اسلام جنت کی کنجیوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کی کنجی، بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ جنت میں پہنچانے والی سڑکوں میں یہ سب سے بڑی سڑک بلکہ یہی شاہراہ ہے۔ اے میرے بیچو پیارے اسلامی بھائیوں، اب کلمہ اسلام یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ بہت سارے اذکار ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، مگر کلمہ طیبہ سبحان اللہ، حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نامہ اعمال کے 99 دفتر کھولے گا، اور ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو ان اعمال سے انکار ہے؟ کیا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے میرے پروردگار۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو کوئی عذر درپیش ہے، کوئی آرگیومنٹ ہے، کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں میرے پروردگار۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے شخص تو اپنے نامہ اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا۔ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، بھلا اتنے سارے دفتروں کے سامنے، اتنے سارے گناہوں کے سامنے اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا لے، اور یاد رکھ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان تمام نامہ اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور جب وزن کیا جائے گا تو تمام دفتروں کے انبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہوگا۔ ظاہر ہے بھلا خدا کے نام کے سامنے اللہ عز و جل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ کلمہ طیبہ بھی تمہاری زبانوں پہ پڑھنا آسان ہے، اس کو اتنا عادی بنا لو، اتنا عادی بنا لو زبان کو کلمہ طیبہ کا، کہ جب زبانیں بھاری ہو جائیں، سکرات کا عالم طاری ہو، اس وقت زبان سے الفاظ مشکل سے ادا ہوں گے، لیکن چونکہ تمہاری زبان کلمہ پڑھنے کی عادی ہوگی، اس وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اور ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں میرے بدر چل کے ناظرین، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، یا غوث اعظم وہ کہنے کے عادی ہوں، تو جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے انسان کا رہ جاتا ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو بے ساختہ انڈیلیبریٹلی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل آتا ہے، یا رسول اللہ کی صدا نکل آتی ہے، یا غوث اعظم کی صدا نکلتی ہے۔ ایسا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ، ہوا ہے نا آپ کے ساتھ؟ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ سر ہلا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ہماری یہ پڑھنے کی عادت ہے، ہمیں پتہ ہے مشکل وقت میں یہ اچھے کلمات ادا کرنے ہیں، لیکن جن لوگوں کی معاذ اللہ گالیاں دینے کی عادت ہے، بری باتیں کرنے کی عادت ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ گر بھی جاتے ہیں نا، یا دھکا بھی لگ جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، ان کی زبان سے کوئی برا کلمہ ہی نکلتا ہے۔ یار ایسے وقت تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے کہ مرتے مرتے بچاؤں۔ بات وہی ہے کہ زبان عادی کس چیز کی ہے۔ آج اس پہلے سلسلے میں ایک نیت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، کہ صبح و شام جتنا ہو سکا کلمہ طیبہ کا ورد کروں گا۔ میرے اسلام کا دار و مدار اس پر ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ پر اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں، ان کا ذکر کروں، ان کا تذکرہ کرتا رہوں، اور اس گواہی کو بار بار دہراتا رہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا نصیب فرمائے۔
آپ کو بھی یہ عادت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ایک دوسرے سلسلے میں حاضر ہوں گے. جنت کی ایک اور چابی کے بارے میں تذکرہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان 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 اللهم بلغنا